نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ طٰہٰ کی پہلی مجلس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. 8 آیتوں پر مشتمل. اور اس کے بعد نمونہ پیش کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو. تو ہم شروع کرتے ہیں طٰہٰ سے. اور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں تواتر سے آ رہا ہے، کنٹینیو چل رہا ہے، یعنی مسلسل
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تھے اسی سورہ کو پڑھ کے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار قصہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ بڑے عرق ریزی سے ملتی ہے، اس کی طرف توجہ دیں. قصہ ہمیں نہیں دہرانا ہے، ورنہ 10 منٹ قصے میں نکل جائیں گے. لیکن روح کیا ہے کہ جب یہ پہنچے ہیں تو خباب بن ارت یہ اسی سورہ کو پڑھا رہے تھے. آواز سنی، چھپا دیا، پٹائی کی بہنوی کی، بہن زد میں آ گئی، خون نکلا. تو پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، دکھاؤ. بس یہ سنیے. تو یہ سورہ مریم. تو کیا پڑھا؟ طٰہٰ. کیا پڑھا؟ تو بولا کہ یہ کیا ہے طٰہٰ، یہ سمجھے. پوچھا کہ یہ طٰہٰ کیا ہے؟ نہیں پوچھا. تو طٰہٰ کیا تھا؟ اس میں 2 پہلو ہیں. اصل میں طاء ہاء. دیکھو الفابیٹ جو ہیں عربی کے، ایک تو 3 حرفیں ہیں جیسے الف، دیکھو الف 3 ہے، لیکن جو 2 حرفیں ہیں جیسے با تا ہا، تو تاء باء ہاء ایسے لکھے جاتے ہیں. مگر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، یہ تو تا اور ہا کیوں، یہ تعاون کیوں نہیں اور ہاون کیوں نہیں. تو اس وقت عرب جو تھے ان کی فساد اور بلاغت کو وہ جانتے تھے، اس لیے خاموش رہے. تو گویا کہ قرآن ایک فصیح، کبھی بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے. اچھا معنی کیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب. اس کے معنی تو صرف ابن عباس نہیں، سارے صحابہ سے مروی ہے. اس کے معنی اتنے مشہور ہے. کیا معنی اس کے؟ عبری میں، سریانی میں، عربی میں یا رجولو. تو لوگوں نے اس کو شامل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں. اصل میں لقب ہے. یا ایھا المزمل مدثر، کیا ہے یہ؟ لقب ہے. چادر اوڑھ کر سونے والے، لیٹنے والے. یاسین، طٰہٰ، تو آپ کو ملے گا کہ نام. تو نام نہیں، لقب. معنی کیا؟ اے آدمی. تو انہوں نے پوچھا؟ نہیں پوچھا. تو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے معنی مفہوم سب جانتے تھے. تو کیا نہیں جانتے تھے؟ یہ کہاں سے لائے؟ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اکثر مفسرین نے سورہ الف لام میں یہ چیز بیان کی ہے، تو طٰہٰ میں بھی بیان کی. تو طٰہٰ میں کس مناسبت سے؟ قول عمر. جب انہوں نے موسیٰ بن اشعری کو خط لکھا اور اپنے خلافت میں کہتے تھے کہ عربی سکھاؤ لوگوں کو، قرآن جاننے کے لیے تمہارا دین ہے، عربی واجب ہے. تو سنیے حدیث. حدیث جو ہے متواتر ہے، کئی محدثین نے بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو غور سے سنیے اس میں پیغام کیا ہے اور ہماری امت کس غفلت میں ہے. تعلم القرآن وتلوہ، قرآن سیکھو اور وتلو یعنی تلاوت کرو. فإنکم تؤجرون بتلاوتہ، اس لیے کہ تمہیں اجر لکھ دیا جائے گا اس کی تلاوت سے. بکل حرف 10 حسنات، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم 1، بلکہ الف 1 لام 1 میم 1، الف کے 10. ٹھیک ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ تلاوت کے مطلب کیا؟ یہ کیسے امت نے ایڈ کر لیا اس میں کہ بغیر سمجھے؟ مخاطبین کون تھے؟ عرب، مشرکین بھی تھے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم نے یہ کیسے اس میں اضافہ کیا؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں تو الف کے بدلے میں 10، لام کے بدلے میں 10، اس کا یہ مطلب کہاں ہے کہ بغیر سمجھے؟ کیا طٰہٰ کے معنی نہیں سمجھتے تھے؟ تو یہ اپنی طرف سے اضافہ کر لیا. چلیے تلاوت کا مطلب کیا؟ تلاوت کا مطلب جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ رش کرنے کے قابل ہے وہ فرد جو رات دن تلاوت کرے. کیا مطلب؟ تلاوت میں مشغول رہے. تو کیا وہ جنتر پڑھے، منتر پڑھے؟
تو تلاوت کا مطلب کیا؟ میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا، آپ خود جائیے کہ بقرہ کی 121 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، فاولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر یقین کرنے والے۔ تو تلاوت کا مطلب کیا؟ اس کا پہلا حق حضرت سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دین ہے یہ قرآن، عربی سیکھو۔ تو کیا مطلب؟ یوں کہو کہ طٰہٰ، یہ عربی، انزلنا، وعلیکم السلام، قر نہ کہ قر، تشقا، یہ ہے عربی۔ پھر اس کے بعد اس کے صفات جیسے اطعم، اور پھر اس کے معنی و مفہوم، یہ معنی ہے اس کا کیا؟ تلاوت، اور پھر بہت سے ہیں۔ مطلب یہ کہ خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیے۔ کیا فخر کر رہے ہیں کہ حدیث وہی استعمال کرتے ہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف، مگر اس کا مطلب کہاں حدیث میں ہے کہ بغیر سمجھے؟ اس وقت سارے لوگ سمجھتے تھے۔ لہذا خیال رکھیے، محنت کیجیے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عربی سیکھیں تھوڑی بہت عربی، ورنہ کلام پاک جس کا اتنا اجر ہے کہ لوگ رش کریں اور یہ تمہارے عروج اور بلندی کی طرف لے جائے، وہ خالی پڑھنے سے ہوتا ہے؟ بتلائیے کہ آپ کسی کو انگریزی سکھائیں، فارسی سکھائیں، کہیں کہ خالی پڑھو ABCD اب تب، تو یہ کوئی لینگویج ہوئی اس کی؟ بس قرآن کے بارے میں بہرحال اتنا کافی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ذکر کیا تھا میں نے کہ یسرناہ بلسانک، تو یہ قرآن ہے۔ تو اب سنیے، یہ جو طٰہٰ سے سورہ طٰہٰ جس پر ایمان لائے تھے، اس کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں کیا پیغام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن، اوپر یہ فرمایا کہ آسان ہے، آپ لوگوں کو ڈراؤ، بشارت دو۔ اب یہ بشارت دے رہے تھے، اب ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ لتشقا، دو باتیں اس پہ سمجھنا ہے، تم پر شاک نہ گزرے۔ کسی نے کہا ہے کہ تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ، کسی نے ترجمہ ہے کہ تم مصیبت میں نہ پھنسو، یہ سارے ترجمے کیے۔ لیکن مطلب کیا؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ تو ایک پہلا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ مصیبت میں نہ پھنسو، اس کے بعد میں دوسرا۔ تو مصیبت کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو قرآن کا پیغام دینا شروع کر دیا، لوگ نہیں مانتے تھے، بتائیے، تو آپ بالکل ناراض ہو جاتے تھے۔ اب یہ ناراضگی کہاں ملے گی؟ سورہ کہف میں آیت نمبر 6 میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس کی شرح وہاں ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب لے جاؤ گے۔ یہ ہے تشقا، یہ ہے مصیبت، یہ ہے مشقت۔ تو ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ لوگوں کو پہنچائیں، لوگ نہ مانیں اور آپ اپنے آپ کو غم میں ڈال دو، یہ ہے تشقا۔ اچھا، علامہ نیسابوری نے، دیکھو یہ باتیں علمی ہیں، تحقیقی ہیں، سنتے رہیے۔ علامہ نیسابوری نے شان نزول کتاب ہے، اسباب النزول اس پر لکھا ملے گا، ہم لوگ کہتے ہیں شان نزول، عربی میں اسباب النزول، کہ 4 افراد بہت مشہور ہیں، یہ نام یاد رکھیے، ابو جہل ہے، نضر بن حارث ہے، اور مطعم بن عدی ہے، اور ولید بن مغیرہ، یہ 4 افراد جو ہے دشمنی میں بالکل زیادہ تھے، سخت تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جیسے کہ عربی بڑی فصیح لغات تھی، تو کیا فرمایا؟ اشقیت یا محمد بدعوتی، اشقیت مشتقات ہوا تشقا کا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بڑی فصیح بات ہوئی۔ ہم تو ترجمہ کرنے سے قاصر ہیں اس کا، کیونکہ نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول سے کہا، مگر کیا کہا، میں اشارہ کرتا ہوں۔ پچھلے انبیاء کے لیے کیا کہتی تھی قوم؟ کہتی تھی کہ تم پر نحوست آئی، ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑا وہ، اس کی، اس لیے تم یہ بکواس کر رہے ہو۔ مگر انہوں نے ادبی انداز میں کہا کہ اشقیت بدعوتی، تم جو یہ دعوت دے رہے ہو نا، تو یہ سعادت کا اپوزٹ۔
اب آپ بتاؤ کسی نبی کو یوں کہا جائے کہ اشقیت، تو آپ ناراض ہوتے تھے. تو دونوں ترجمے سے ہمارے بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے جو کلام پاک آپ کو عطا کیا ہے رحمان کی صفت سے، اسے نہ بھولے گا رحمان، چونکہ ابھی بھی رحمان آ رہا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو. کیا مشقت میں؟ کہ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے اپنے دل کو غموں کا خزانہ مت بناؤ، غم نہ کرو. یہ تو پھر کیا کریں، کیا کیا جائے؟ تو سنیے، آپ لوگوں کو پیغام دیتے رہے. اب پیغام دینے کا مطلب کیا؟ پیغام کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کان چیر کے دلوں میں اتر جاؤ. تو سنیے، الا تذکرۃ لمن یخشی، پیغام دیں جی، دلوں میں اترنا ضروری نہیں. کون آپ کے پیغام سے فائدہ اٹھائے گا؟ جو خوف الہی سے شرسار ہو، قیامت کے دن حضوری کا اسے ڈر ہو، اللہ کے سامنے جواب دینا ہو. یہ ہے الا تذکرۃ لمن یخشی. تو دو باتیں ہوئی کہ نہ اپنے غموں، دل کو غموں سے بھرو، اور نہ یہ امید رکھو کہ آپ دل میں ان کے اتار دیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم جو تبلیغ کرتے ہیں نا، دعوت دیتے ہیں، ہم میں شدت کیوں آتی؟ کیونکہ ان چیزوں کو ہم نہیں جانتے. ہم ایک چیز کو جانتے ہیں کہ پیغام پہنچانا اور وہ میری بات قبول کرے. یہ نہیں جانتے کہ میرا کام اس کے دل میں اتارنا نہیں. اس وجہ سے ہم میں شدت آتی ہے. شدت آنے کی بدلے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے. اچھا، پھر دوسری بات کہ یہ جو درس دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس میں بھی کچھ حوالات ان کے صحیح نہیں ہوتے ہیں. تو بہرحال اب سنیے، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ طٰہٰ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کے معنی کیا ہیں. تو کیا کہتے تھے پہلے؟ یہ کہاں سے لائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن، دیکھیے یہاں خاص توجہ دیں. ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، جبکہ اس کا یہ ترجمہ نہیں. کتاب میں کہاں شک نہیں؟ بہت ساری کتابیں ایسی کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات ہی نہیں ہے. شک کس میں؟ منزل من اللہ ہونے میں وہ شک کرتے تھے. تم جو کہتے ہو کہ میرے پاس وحی الہی نازل ہوتی ہے، تو سنیے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، وہ کس میں شک کر رہے ہیں؟ یہ تم لائے کہاں سے؟ تو کہو ان سے یہ اتارا گیا، اترا کس کی جانب سے؟ آسمان و سماوات العلا. اولا کس کی صفت؟ بلند آسمان. ایک تو ہے اعلیٰ. اپنے بچے کا نام اعلیٰ رکھو تو ابو الاعلیٰ آپ ہو جائیں گے. تو بیٹی کا نام اولا رکھو تو آپ ابو الاولا. تو یہ ہے اولا. مطلب ہے کہ قرآن شریف میں جب بھی اولا ہے، دیکھیں سب اسم ربک الاعلیٰ، اور یہ اولا. تو اس میں صرف یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی جانب سے. مگر اب سنیں، الرحمن، یہ ہے کلام پاک. کس کی صفت سے؟ کون سی صفت متقاضی ہوئی؟ الرحمن علم القرآن. پیدائشی اسی لیے کیا کہ قرآن سیکھو اور پیغام دو. تو آپ جو پیغام دے رہے ہیں یہ رحمانیت. تو جب رحمانیت کا آپ پیغام دے رہے ہیں تو وہ کیا آپ کو بھولے گا؟ نہیں. اور اس پر میں نے تھوڑا زور دیا تھا کہ جو قرآن کا پیغام دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں نہ ڈالیں. بہت سارے لوگ ہمیں شکوک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کس فرد، یہ کون سی جماعت کا آدمی ہے. ہم اسلامی آدمی ہیں، تو مشقت میں نہ ڈالیں. سنیے، کون سا رحمان؟ علی العرش استوی. یہ رحمان کیسا ہے؟ جو عرش ہے رحمان کا، وہاں پر متمکن ہوا ہے. یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کر لیں تاکہ پھر آپ لوگوں کو بتا سکیں. یہ صفت کس کی ہے؟ رحمان، اللہ کی. کہاں متمکن ہوئے؟ عرش پر. اب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، خلق السماوات ثم استوى الى السماء. تو کئی جگہ پر یہ آیت ہے. تو سنیے، امام مالک تو بہت مشہور ہیں، تو اس کو بھی سنیے کہ ان کی سعادت کہیے.
ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ فلاں کام کا سہرا ان کے سر، یہ منفرد ہیں اور سارے لوگوں نے انہیں قبول کیا. تو امام مالک آنے تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ اللہ کی عظمت، اللہ جل جلالہ کا خوف. کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ استوا کیسے، اللہ متمکن کیسے ہوئے. ٹھیک ہے. اب بعد میں لوگ آئے تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، چونکہ ان کے ایمان میں صحابہ کے ایمان میں فرق، تو پوچھا. تو امام مالک نے جو کہا ہے، جو محنت کی ہے، میں نے کہا نا سارے لوگوں نے، کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، یہاں فقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ 4 باتیں کہ اللہ تعالیٰ متمکن ہوئے. اس کا مطلب کیا؟ جو صوفیزم تھا، جو یہودیت تھی، جو رہبانیت تھی، جو مجوسیوں کا دین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ کام سپر کر دیے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ متمکن ہے، دیکھ رہے ہیں، اپنی تدبیریں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا متمکن ہونا کیا؟ معروف. اب معروف کا میں ترجمہ کر رہا ہوں معقول، تو آسانی سے سمجھیں گے. مگر مطلب کیا؟ سلطنت پر جا کر بیٹھنا، اقتدار کرنا کیا؟ معقول. اب آپ کہیں گے کہ کیسے بیٹھے؟ کیفیت غیر معروف، غیر معقول، عقل میں آنے والی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات. تیسری بات، ایمان لانا واجب. متمکن ہوئے معقول، سوال کرنا کیفیت غیر معقول، اور ایمان لانا واجب، اور سوال کرنا بدعت. تو یہ نوٹ کر لیں. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، حدیث شریف میں کہ میں رات کے آخری حصے میں نازل ہوتا ہوں آسمان دنیا پر، یا لیلۃ القدر میں لیں، تب آپ یہ لوگوں کو سمجھا سکیں گے. یہ صفت کس کی؟ اللہ کی. تو اللہ کی کوئی بھی صفت ہو، چلیے انہ سمیع بصیر، وہ سنتا ہے. سنتا ہے معقول، مگر آپ بولیں گے کان سے سنتا ہے، غیر معقول. ایمان لانا واجب. تو یہ امام مالک کی بات آپ ہر جگہ پر صفات کے ساتھ. اور کیسے سنتا ہے؟ سوال کرنا بدعت. ہم کانوں سے سنتے ہیں، ہم مشل لگا کے سنتے ہیں، ہم چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں؟ معقول. کیفیت غیر معقول. سوال کرنا بدعت، ایمان لانا واجب. تو اتنا کافی ہے. تو یہ آپ اسماء صفات کے بارے میں اب کسی کو بھی آپ مطمئن کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم مخلوق ہیں. مزید کہا جا رہا ہے، تو یہ نہ بھولیے کہ یہ قرآن جو آپ کو ہم نے دیا ہے، آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں نہ ڈالیں. مشقت میں اس لیے نہ ڈالیں کہ رحمان نے بھیجا ہے، تو آپ کے ساتھ رحم ہی ہوتا رہے گا، بھلے لوگ آپ کو آپ کا مسخرہ اڑائیں. جی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. پھر وہ رحمان کیسا ہے؟ سب اسی کا. سرا یعنی زمین کے نیچے. تو مطلب ہے کہ جو کچھ آسمان میں، زمین میں، جو درمیان میں یعنی خلا میں، اور زمین کی ہے نا، زمین کے نیچے. زمین کے نیچے کیا ہے؟ یہ مغرب والے ڈراتے ہیں کہ پیٹرول ختم ہو جائے گا. آپ کو کیا پتا زمین کے نیچے کیا ہے؟ ابھی تو زمین کے نیچے بہت ہے، کسی کو پتا نہیں، وہ اللہ کو پتا ہے. تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سونا ختم ہو جائے گا. یہ سب ڈرانے کی بات ہے مسلمانوں کو. بہرحال چلیے اور سنیے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یہ ہمارے لیے کام کی بات ہے. دیکھیے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، مکہ کی گلیوں میں ستایا جا رہا تھا. آج پوری دنیا کی گلیوں میں وہی حالت ہے نا. اسلام چھوڑ دو. کیا کہا جا رہا ہے رسول سے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ. اگر آپ شکایت کرو کہ ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ. وہ تو جانتا ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی، جانتا ہے کہ نہیں؟ جی جانتا ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ. سر کے معنی کیا؟ بھید کو بھی جانتا ہے. ساتھ میں رہیے. وہ اخفا. تو یہ اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا کیا ہوتا ہے؟
مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر ایسے مشکلات آنے والے ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہے نا جی. یہ سر ہے. کیا ہے یہ؟ انہوں نے کیا سوچا ہے؟ تو سر کیسے کہیں گے جو دو سینے میں ہے، مگر تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اللہ وہ ہے کہ تمہارے ابھی سینوں میں بھی تم خود نہیں جانتے، اسے جانتا ہے. اس کے معنی کیا؟ اخفا. تو اے مسلمانوں، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے یہ سر ہے، مگر کیا ہوگا یہ اخفا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے. ہمیں کوئی شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. قرآن کا پیغام دو، اس رحمان کا یقین مانیے. ہمیں کسی شکوے کی ضرورت نہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گا. فرشتے ہماری حمایت میں رہیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو مطلب کیا؟ سر کیسے کہیں گے جو ہمارے سینے میں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے ابھی اگالا نہیں. لیکن اخفا کسے کہیں گے؟ ہمیں خود پتہ نہیں. یہ یاد رکھیں. چلیے پھر اللہ لا الہ الا ہو. اللہ توحید، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے نام ہیں. اللہ اللہ. کیا بات ہو رہی ہے؟ رحمان کے نام سے مشرکین متعارف نہیں تھے، بعد میں ہوئے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مشکلات کا خوف ہے، پکارو یا رحمان. تمہیں مدد کی ضرورت ہے، غوث نہیں. اغثنی اللہم اغثنی. تم کہاں پہنچ گئے؟ کس غوث کے پاس؟ لہ الاسماء الحسنی. یہ صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی. اس سے پکارو. یا رزاق، اسے پکارو. اولاد چاہے اسے پکارو. یحیی و یمیت، اولاد سب اس کی صفات ہیں. مگر یہ کہ لوگوں نے فرشتوں کو پکارنا شروع کیا، لوگوں نے جناتوں کو پکارنا شروع کیا. فرشتوں سے مراد وہ مورتیاں جو بنائی، وہ لوگوں نے غوث پاک کہتے ہیں نا، کہ ہاں غوث پاک کو پکارنا شروع کر دیا. تو صفت تو وہ رحمان کی ہے. بہرحال اتنا کافی ہے. تو یہ ان چیزوں کو یاد رکھیں. کلام پاک کو آپ پیغام دیں، چاہے کوئی کچھ بھی کہے. انشاءاللہ آپ قرآن کے ساتھ جٹے رہیں گے تو وہ اشقیت والی بات نہیں ہوگی. کس کی بات ہوگی؟ رحمان. یہ ہمارا یقین ہے. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں، اللہ اس جو پوشیدہ ہے اسے جانتا ہے. ہمیں شکوہ کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے. لیکن پھر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ جب تو ہر چیز کو جانتا ہے. ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسی تکلیف دیں گے جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تو ان کے اس اسکیم کو نیست و نابود کر دے. اور ہم شکوہ کیا کریں؟ ہم تکلیف اٹھانے کے قابل نہیں ہیں اللہ. اس لیے ہم تیرے بندے ہیں، ضعیف ہیں. ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما، اور اس امت مسلمہ کا بول بالا فرما. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور تقریباً 6 یا 6.25 صفحات پر. مگر آپ تیار رہیے، ہم قصہ گوئی نہیں کرتے، بلکہ اس قصے میں جو اس کی روح ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات کہ یہ قصہ کیوں پیش کیا گیا، اس کا ربط کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ناراض، اشقیت تشقا، یہی حالات موسیٰ علیہ السلام پر گزرے ہیں. ہم نے اپنی رحمیت سے انہیں کامیاب کیا اور سامنے سپر پاور کو ہلاک کیا. تو یہ ایک نمونے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، مثالی نمونہ. اس لیے آپ مطمئن رہیے. تو یہ رب سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ سنیے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی موسیٰ کے قصے کی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. جب انہوں نے دیکھی انگار تو کہا اپنے گھر والوں سے، امکثوا، یہیں ٹھہرے رہو، ہم نے مانوس کی ہے انگار، شاید میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا پھر راستہ معلوم کروں. ہدا. تو اس قصے سے معلوم ہوا کہ یہ رات کا وقت تھا، سردی تھی. تو مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے مصر میں، تربیت پائی فرعون کے دربار میں، اور پھر فرار اختیار کیا تھا. فرعون کے خوف سے بھاگے. ایک شخص کو مکہ مارا تھا، مر گیا تھا نا.
تو 10-12 سال کی مدت شعیب علیہ السلام کے رہے، بیٹی سے شادی کر کے واپس آ رہے تھے، تو یہ طور کے پاس اندھیرا چھا گیا، اور راستہ بھی معلوم کرنا تھا، تو انہوں نے ایک انگار کو اوپر ایسا سر اٹھایا تو انگار کو، ٹھیک ہے۔ اب کہا کہ گھر والوں تو معلوم ہے کہ 3 تو ہونا چاہیے، تو بیگم تو ساتھ میں تھی، تو ان کے اولاد کے بارے میں ہے کہ اولادیں تھیں مگر اب ان کا نام نہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں جو ہے ابراہیم اور قاسم، اس لیے اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یوں کیوں کہا کہ آنستو، یہ آپ کے کام کی بات ہے۔ بھائی انی رآ، آپ چاند دیکھیں گے، چاند دیکھو، ہے نا، آگ دیکھی تو آگ دیکھو، تو رأیتو نارا نہیں فرمایا، یوں کہنا چاہتا نا کہ یہاں رکو، میں نے آگ دیکھی ہوں، میں جا رہا ہوں، تو آنست میں اور رأیت میں فرق کیا؟ آپ نے جو دیکھیں بڑا دلچسپ قصہ ہے، یعنی قصہ تو سب جانتے ہیں، اس کی جو خاص جو روح ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ آپ نے دیکھا تو وہ جگنوں کی طرح دیکھا، آپ نے دیکھا غائب ہو گیا، تو اسے آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ میں نے دیکھا دیکھو۔ تو آنس تو یعنی میں ایک انگارہ ایسا مجھے معلوم ہوا کہ وہاں انگارہ ہے، مطلب پھر وہ نظر نہیں آیا، تو فرق ہوا کس میں؟ آنستوں میں۔ اور یوں کہا دونوں باتیں، یا تو انگارہ لے آؤں یا معلوم کروں کہ راستہ میں مشرق جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب وہاں پہنچے تو عجیب غریب حالت میں ہو گئے کھڑے، ہرا درخت، اس پر انگار اور پتیاں جھلس نہیں رہی ہیں، تو عجیب کیفیت میں کھڑے تھے۔ آواز آئی میں یہاں ہوں، نودیہ آگے ہے نا، یا موسیٰ میں یہاں ہوں۔ اب وہی بات، نودیہ آواز آئی، معقول کیسے آئی؟ غیر معقول، ایمان لانا واجب، سوال بدعت، دیکھو ہر جگہ کام آئے گی بات۔ اب سنیے کیا کہتے ہیں، آواز کیا، یا موسیٰ، تو وہ دیکھنے لگے، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی، انی انا، میں ہوں۔ پہلی آیت میں دیکھیے، انزلنا، موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں، اور نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم۔ اس پر گزشتہ بیان ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نئے ہیں تو مختصر سا، چونکہ یہاں موسیٰ کو اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ذات کے بارے میں ہمیشہ اللہ فرماتے ہیں میں، اور جب صفات کے بارے میں تو ہم، یعنی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ میں بڑے نہیں، بڑا کہو، ذات تو یہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں جو سننا ہے وہ یہ ہے کہ رب، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی نا، صفات تو خیال رکھے گا۔ اگر اپنے علاقے میں کہتے ہیں اللہ میں بڑے ہیں تو سمجھا انہیں ایسا مت کو، اللہ بڑا ہے، اللہ کھلاتے ہیں۔ لیکن اب دوسری بات کو ذہن میں رکھیے، یہ خاص بات بتلا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انا ربک، میں تیرا رب ہوں، یوں نہیں فرمایا کہ انا اللہ، چونکہ اللہ بھی آ رہا ہے ساتھ میں، تو رب میں اور اللہ میں فرق کیا؟ نہیں تو قصہ کوئی تو چل سکتے تھے نا، سننے کے لیے تیار ہے نا، کیا فرق رب میں نہیں، صفات میں اور اللہ میں فرق کیا؟ جب آپ سمجھیں گے کہ رب میں کیا فرق ہے اور اللہ میں، تو صفات میں اور اللہ میں، تو یوں کیوں فرمایا کہ انا ربک، یوں کیوں نہیں فرمایا کہ انا اللہ؟ سنیے، رب میں اور الوہیت میں فرق ہے، یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اب جو ہمارے درس میں نہیں آتے اس چیز کو کیسے سمجھیں گے؟ الوہیت جو ہے کسی چیز کا مکلف بناتی ہے۔ کیا مکلف بناتی ہے؟ اگلی آیت میں ہے، واضح ہو جائے گا۔ اور ربوبیت مکلف نہیں بناتی، وہ آپ کو عطا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ عطا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ رب کے معنی کیا؟ فارسی والوں نے اچھا ترجمہ کیا ہے، پالن ہار۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے پالتا ہے کون؟ رب تو دے رہا ہے نا، کہ اصلی خون اس کی غذا۔ پیدا ہوتے پالن ہار، پیدا ہونے کے بعد پالن ہار، جوان ہونے کے بعد پالن ہار ہے، یہ ہے رب۔
اللہ نہیں، اللہ تو کچھ چاہتا ہے. تو اللہ کے بارے میں اگلے تو سنیے، موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں جو تجھے پالتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مکمل ہو جائے گا جب صفحہ پلٹیں گے. تو پہلی آواز کیا تھی؟ انا موسیٰ میں یا ہوں رب. دوسری آواز سنیے، دوسرا حکم ہو رہا ہے فخلع نعلیک، جوتیاں اتارو. کیا اتارو؟ جوتیاں. اب لوگ لگ گئے، جوتیاں اتارو جوتیاں اتارو. کیا مطلب جوتیاں اتارو؟ یہ کیوں اتارو؟ تو بنی اسرائیل آج تک ان کا یہ معمول ہے. مسجد تو کیا، مکانوں میں بھی جوتی پہن کر نہیں جاتے کیونکہ یہ آیت ہے ان کے سامنے. مگر تعجب ہے کہ ہمارے یہاں غیر قوم بھی یہی عمل کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان میں کچھ ملاپ ہے. اس کو ذہن میں رکھیے، تاریخ ہے، یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں. ہے نا ملاپ، کہ وہ لوگ بھی مکانوں میں جوتیاں نہیں لے کر جاتے. تو ایسا کیوں؟ پھر گائے کا بچڑا ابھی آئے گا، ان میں بھی گائے کا بچڑا. پھر گائے کا کلر کون سا تھا؟ ہمارے یہاں بھی وہی کلر چل رہا ہے، گروی. اس کا مطلب ہے کہ وہی ہیں. چونکہ جب تاتاری گئے تھے نا تو یہ کچھ قبیلے چلے گئے تھے، اب وہ براہما میں تبدیل ہو گئے. بہرحال یہ تاریخ ہے. اسی لیے اب ان کا ملاپ جو ہے اب بھی جو ہو رہا ہے وہ اپنی اصلیت تک پہنچنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ عجیب باتیں ہیں، ہم سنیے گا. تو اس وجہ سے یہ جوتیاں مکانوں میں نہیں لے کے جاتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا سنیے کیا فرمایا، کہ خالف الیہود، ان کی مخالفت کرو، اس لیے کہ نالین میں یعنی جوتیوں میں نماز نہیں پڑھتے تو تم پڑھو. کیا مطلب اس کا؟ نالین کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی؟ یہ مطلب نہیں ہے. پہلے جو ہے لوگ سفر میں رہتے تھے، اونٹ پر، گدھے پر، کھچر پر، جنگل میں نماز پڑھتے، تو جوتیاں کہاں اتار رہے ہو؟ جوتوں میں نماز پڑھو. یہ مطلب ہے. اب یہ ایسے قالین میں کوئی جوتیاں لے کر آیا بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا مطلب؟ اس کا تھوڑا سا علاج کرنا چاہے. کیوں؟ یہ مطلب ہے اس کا. کیا بات ہے؟ اچھا، دوسری چیز ہم نے دیکھا ہمارے یہاں اکثر جنازے کی نماز مسجدوں میں نہیں ہوتی، باہر ہوتی ہے. اب بیچارے چپلیں پھینک رہے ہیں. بھائی چپل کیوں پھینکتے ہو؟ چپل میں پڑھو، جوتی اتارو مت. اچھا، کچھ لوگ جوتی اتار کے اوپر پیر رکھتے ہیں، یہ بھی تھوڑا صوفیزم ہے، اس کی ضرورت نہیں. جوتے میں نماز پڑھیے آپ. اچھا، رہا گندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلٹ کر دیکھ لو جوتی اور تھوڑا سا گھس دو تو ایک زمین ناپاک کرتے ہے، دوسری زمین پاک کرتی ہے. تو بہرحال یہ نالین کے اعتبار سے میں نے مسئلہ دیا، بتلا دیا. جنازے کے وقت خیال رکھیں، جوتی میں نماز پڑھیں اور دیکھ لیا کریں. اور سفر میں اگر آپ ہیں، ریل میں، ٹرین میں اور ایسے، تو آپ بیٹھے بیٹھے صرف نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتیاں اتارنے کی ضرورت نہیں. تو سہولت ہو گئی نا. پہلے معلوم نہیں تھا تو ضرورت نہیں. پلین میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جوتیاں اتارنے کی ضرورت نہیں. بہرحال کافی ہے. سنیے، اب رہا سوال موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا گیا. اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں. وہاں کوئی ملیون مخلوق تھی کہ کسی کا فضلہ، اور تو وہ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ جوتیاں جو بنی ہوئی تھی وہ جانور ذبح کیا ہوا نہیں تھا. ایک چیز یہ ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے تو آپ اپنے پورے جسم پہ یہ جو اس کو جو مقدس، جیسے کہ حرم کی جگہ ہے تو یہ اسے حاصل ہے. امام مالک کے بارے میں ہی کہ مدینہ شریف میں کبھی بھی انہوں نے جوتی نہیں پہنی، ہاتھ میں لیتے تھے اور مدینہ سے باہر نکلتے تو جوتی پیر میں ڈالتے تھے. تو مقدس جگہ کا یہ احترام تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس پہ پیر سے قدم رکھیں. تو بہرحال یہ پہلا حکم ہوا. اور نالین کے بارے میں پھر بھی کوئی تشنگی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اب دوسرا اعلان سنیے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. یہ ہے نبوت. نبوت کا وقت آ گیا، ہم نے تجھے چن لیا. کس کا اعلان ہوا؟ نبوت کا. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. استمع اور اسمع میں فرق کیا؟ بھائی اسمع، ہم لوگ کہتے ہیں اسمع، استمع میں بہت فرق ہے. اسمع نے میری بات سنو، لیکن استمع غور سے سنو، ہے نا. ہمارے یہاں مارکہ کھڑا ہو گیا سورہ اعراف میں 204 نمبر، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموش رہو اور غور سے سنو. تو
ہو، جب بھی امام قرات کرے تو غور سے سنیے، خاموش رہیے. باہر بھی تلاوت ہوتی ہے تو غور سے سنیے. یہ اور بات ہے کہ آپ نے جو ہے راستے میں ٹیپ لگا دی ہے تو آپ سگنل آیا ادھر جانا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، چونکہ آپ شور و غل نہ کریں. بہرحال یہ تو علیحدہ مسئلہ ہے، اس پر ہم بحث نہیں کر رہے ہیں اس وقت. لیکن فستمے کے معنی کیا، اسمے اور فستمے میں یہ فرق ہے. تو غور سے سنو موسیٰ، جو وحی نازل کی جا رہی ہے. تو پہلے کہا کہ رب جو عطا کرتا ہے، اب اننی انا اللہ، یہ الوہیت آ گئی. اب آپ فرق کریں، مکلف بنا رہے ہیں فوراً. اننی میری ذات تو اننی نہ کہ نا، انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری، بنا دیا مکلف. میں اللہ ہوں، لا الہ ہو گئے مکلف، الا انا میں ہی، میری ہی عبادت کرو، فاعبدنی. تو یہ الوہیت کا حق ہے. اس الوہیت کا حق اگر تم نے کسی کو دیا، کسی مقبرے پر جا کر یا بتوں کو، تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کہاں گئے ہمارے لوگ؟ کہتے ہیں کہ بزرگ ہیں، اولیاء ہیں. نہیں، ان سے جا کے سیکھو، تعلیم حاصل کرو، دعا کرنے کے لیے کہو، مطلب جو زندہ ہے. فاعبدنی، دیکھیے مکلف. تو اب آپ اس کو یاد رکھیں کہ اسماء صفات اور اللہ میں فرق کیا ہے. اب یہ تو آپ لوگوں کو بتا سکیں گے نا جی. اب فاعبدنی تو طریقہ میرا کیا، اقیم الصلاۃ لذکری، سبھی جانتے ہیں. جب آپ ارکان بیان کریں گے تو ایمان کے بعد، الوہیت کا اقرار کے بعد اس کا مظہر کیا، نماز. اب آپ یہ نہ پوچھیں کچھ ترکیب تھی، نوعیت تھی، لیکن نماز تھی. تو نماز سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. 5 وقت نماز، کام میں مشغول ہیں، حساب کتاب، لین دین، اللہ اکبر، آ گئے نماز پڑھے چلے گئے. اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کافی بیان ہو چکے ہیں. اب یہ مکلف بنا دیے. اب مزید بات پیش کی جا رہی ہے کہ یہ مکلفی کیوں، اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو حساب کتاب دینا ہے. سنیے، ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت اسی طرح کیا کریں تاکہ آیت صحیح ہو جائے کہ قیامت جو ہے آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اکادو گزشتہ گزر چکا ہے، کاد کادا کا یکادو. اب یہ متکلم کا صیغہ ہے. میں اس قیامت کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ تاکہ پہلے تو قیامت آنے والی ہے، کیوں؟ تاکہ ہر نفس کو جو وہ کوشش کرے اس کا صلہ دیا جائے. لیکن پوشیدہ کیوں رکھنا چاہتا ہوں؟ یہ تو اس کی علت ہوتی، اس قیامت آتی ہے تم کا قلت بتائے. قیامت آنے والی ہے تاکہ ہر ایک کو بدلہ دیا جائے. اور یہ عدل کی صفت ہے، رحمانیت کی صفت ہے کہ جو مجرم ہے اسے سزا دی جائے اور جو نیکوکار ہے اسے صلہ دیا جائے. پوشیدہ کیوں؟ اس لیے کہ سنت الہی ہے کہ قیامت 2 ہیں. اس کو نوٹ کر لیجئے. ایک تو قیامت جو آنے والی ہے، اور جس کی موت واقع ہو گئی اس کی تو قیامت ابھی ہو گئی، ہوئی نا بھائی، جو مر گیا. تو چاہے چھوٹی قیامت ہو چاہے بڑی، جہاں بڑی قیامت واقع ہو گئی توبہ کا دروازہ بند. جس کی روز قبض کرنے فرشتے آ گئے، توبہ کا دروازہ بند. تو میں نے اس لیے مخفی رکھا ہے. اگر میں بتا دوں کہ تمہاری چھوٹی قیامت جو ہے 10 سال کے بعد آنے والی ہے، عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے، تو وہ شخص گناہ کرتے رہے گا اور 3 دن پہلے نے کیا کرے گا. یہ اس کی علت واضح ہے. چلتے ہیں آگے. اس کو ذرا سنیے. فلا یصدنک عنہا، اے موسیٰ، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. کہ کوئی آپ کو جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا آپ کو اس سے نہ روکے. واتبع ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی. فتردا دال سے، فتردا دعا سے، یعنی تو راضی ہو، تردا یعنی تو ہلاک ہو جائے گا.
موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ اپنا دوست، اپنا شیطان اگر ورگلائے اور تمہیں اس سے روکے تو نبی بھی اگر رکتا ہے تو ہم بھی اس کی گرفت کرتے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کیا؟ اب یہ بڑے بڑے مجرم ان کی بھی گرفت ہوگی، یہ اس کا مطلب ہے. سنیے، اب سنیے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا، ٹھیک ہے نا. اپنے بچے کے ہاتھ میں سویٹ رہتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پوچھتے ہیں نا. جبکہ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، نرالا کا ہے یا زمزم کا ہے، مگر پھر بھی پوچھتا ہے. تو پھر یہ اللہ میاں کو بھی پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، مگر پوچھتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، ہے نا. جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پوچھتا ہے نا. اب آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ پیار سے، الفت سے. تو پوچھ رہے کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. کیوں پوچھتے ہیں جانتے ہیں؟ باپ کیوں پوچھتا ہے اسی سے پوچھو. یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا کی طرف توجہ ان کی مرکوز کریں. کس عصا سے کرشمات ہونے والے ہیں، اس لیے خود ہی پوچھو ہاتھ میں کیا ہے. اس عصا سے سانپ بننے والا ہے، اس عصا سے پتھر 12 چشمے پانی کے نکالنے والا ہے، اس عصا سے سمندر 12 راستے دینے والا ہے. اس لیے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عصا. مگر سنیے، کیونکہ رب اور پھر اللہ تو انسیت ہو گئی. تو دیکھو جواب کیسا دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. بولے کہ یہ میرا عصا ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے. اتوکأ، میں اس کو ٹیکا دیتا ہوں. اچھا ایک بات سن لیجیے گا، یمینک تو معلوم ہوا کہ جتنے بوڑھے ہو جائیں گے جب عصا کی ضرورت ہو تو عصا کہاں پکڑیں گے؟ جی ایسے نہیں چلنا، ایسے یہیں سے ملا نا. چلیے، تو کہتے ہیں کہ اتوکأ علیہا، میں اس سے ٹیک دیتا ہوں چلتے وقت. ٹھیک ہے. وہ احش بہا علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سے کام ہیں. اب اللہ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ اور کون سے کام ہیں. بھائی بیٹے سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا ہے تو بولے مٹھائی اور بھی کچھ ہے. تو باپ پوچھے گا کہ اور کیا ہے نا، اور بھی کچھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہی نہیں. کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ بات دوسری پیش کرنا ہے. پوچھا ہی نہیں کہ دوسرے کیا کام ہے، بلکہ کیا توجہ مرکوز کرائے. اب موسیٰ بولتے رہے، کوئی بات نہیں، فوراً کہہ دیا قال القھا یا موسیٰ. دوسرے کام ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں، اس کو پھینکو. تو نبوت ملی. عصا کے بارے میں پوچھا، پہلی دفعہ عصا حکم ہوا کہ ڈالو. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو چھوڑا تو وہ دوڑتا ہوا، حرکت کرتا ہوا سانپ بن گیا. تو یہ ایک دفعہ سانپ بنا. ٹھیک ہے. پھر جب فرعون کے دربار میں گئے تو اس نے پوچھا، معجزہ، سانپ بنا. پھر تیسری مرتبہ کب؟ جب پورے جادوگروں کا مجمع ہوا. یہ آسان. تو سنیے بھی، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. ظاہر بات ہے کہ جب سانپ بنا تو دوسری جگہ پہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ تو ڈر گئے، اب یہ تو سانپ بن گیا، اب کیسی شکل کا بنا. تو حکم ہوا کہ نہیں اسے پکڑو. لا تخف، ڈرو نہیں، ہم جب پکڑو گے تو پہلی جو اس کی جو نوعیت تھی عصا کی لوٹا دیں گے. تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور لوٹا دیا. تو یہ ایک ہوا. اب دوسرا حکم ہوتا ہے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. دیکھیں خیال رکھے گا، آیَةً أُخْرَىٰ، آیتن یعنی نشانی، اخرى یعنی دوسری. چونکہ نیچے آیت ہے مرتن اخرى، تو اس فرق کو سمجھنا ہے. اپنا ہاتھ ودمم یعنی ڈالو. ید کا دیکھو ید ہی نہیں ہے، ایک ہاتھ. الا جناح کا یہ ہے جناح، تو یہ بغل میں دے ڈالو، تو بغل میں ڈال دی. تخرج بیضاء، بیضاء یعنی کیا؟ بالکل سفید چمکتا ہوا. من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے. اس لیے کہ ہاتھ
کسی کو جو بیماری ہوتی ہے برس کی تو پورا جسم سفید ہو جاتا ہے نا، تو بغیر عیب کے تو ہاتھ ڈالے تو نکل گیا، پھر اندر کرو تو گھس گیا. آیتن اخرى یہ دوسری نشانی. ٹھیک ہے. لنریک من آیاتنا الکبریٰ تاکہ ہم تمہیں بڑی بڑی نشانیاں ہماری دکھائیں. یہ تو بھی دو ہی ہوئی ہیں نشانیاں، لیکن اب یہ سب کس لیے، کام کیا لینا ہے؟ تو سنیے، موسیٰ علیہ السلام تو 10-12 سال رہے تھے، فرعون کا تصور بھی اب دھندلا ہو چکا تھا. اب وہ تو جانا چاہتے تھے کہاں؟ اپنے گھر. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، تمہارے پیچھے اس نے سرکشی کی ہے. کیا؟ بنی اسرائیل کو غلام اور انا ربکم الاعلی دعویٰ کر دیا. اب یہ فرعون کے تصور سے خوف ہوا، کیونکہ فرعون کا تصور کیا تھا؟ پلے تھے وہیں، پھر فرار بھی اختیار کیا تھا نا، تو فوراً بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں سنیے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا کہتے ہیں؟ تصور آیا نا فرعون کا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا سینہ کھول دے. الم نشرح لک صدرک، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا. تو کیا سینہ کھول دے؟ شرح صدر. شرح صدر ہے. دیکھیے، افمن شرح صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دیتا ہے وہ اسلام کے لیے تو اللہ کی جانب سے نور پر ہوتا ہے. تو یہ ہے شرح صدر، یعنی میرا سینہ بالکل کھل جائے کہ میں صحیح بات پیش کروں، اسے سمجھا سکوں. تو ایک ایسا قوت والا آدمی، اور وہ بھی خوف ہے کہ ایک شخص کو میرے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، تو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے. تو سینہ کھولنے والا وہی اللہ تبارک تعالیٰ، ہموں کو، غموں کو اور ہموم کو. تو یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات، ویسر لی امری، آسان کر دے لیے میرا کام، یعنی جو تو مجھے کام دے رہا ہے نا، اس میں توفیق تو دے، ہے نا، آسان کام. چلیے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو لکنت ہے اسے کھول دے. اب اس پر بھی بڑا معرکہ کھڑا ہو گیا. اصل میں لکنت کا یہ مطلب نہیں ہے، بولنے کی جو تاثیر ہے، جو روانی ہے، وہ عطا کر. ہر فرد بول نہیں سکتا. باقی لوگوں نے وہ قصے بیان کیے ہیں کہ وہ انگارہ لیے تھے، بہرحال وہ کچھ احادیث روایت ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے دعا کی، ہو سکتا ہے وہ بھی ہو. یا بہرحال لکنت میری دور کر دے. ہر ایک شخص کو دعا مانگنی چاہے لکنت ہو یا نہ ہو، چونکہ زبان سے کچھ ادا کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو ہماری حرکات ہیں یہ اللہ کی توفیق سے، ورنہ انسان ہے. تو یہ انہوں نے دعا کی. یفقہوا قولی، دیکھیے نتیجہ کیا ہو، میری بات کو سمجھ سکیں. اچھا، پھر انہیں احساس ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. کہتے ہیں کہ میرا ایک مساعد اسسٹنٹ میرے گھر سے، پھر نام بھی لے لیا، ہارون آخی، میرا بھائی ہارون. اچھا، ہارون کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ کے چھوٹے بھائی تھے. چھوٹے بھائی نہیں تھے، یہ بڑے بھائی تھے. اس لیے کہ ہارون علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی نا، اس وقت فرعون کو یہ خواب نہیں آیا تھا کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا اور اس کی حکومت کو ختم کرے گا. تو پہلے کی پیدائش ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اشدد بھی ازری، ازر کسے کہیں گے؟ کمر کو. اسی سے ازار، ازار کے معنی ازار اور تہبند جو کمر پر باندھا جاتا ہے، عربی میں بھی ازر شمار ہوتا ہے. تو میری کمر مضبوط کر، یعنی جیسے میرا تعاون کریں گے تو میں کھڑا رہوں گا. مستعار لے لیے معنی. اور میرے معاملے میں ان کو بھی شریک. یہ ہے شریک کا کیا مطلب؟ اس کے مطلب نائب نہیں، اسسٹنٹ نہیں. یہ ہے، اس کو کیا رکھے گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نائب تھے، ہارون رسول تھے کس کے؟ موسیٰ کے. مگر انہوں نے یہ دعا نہیں کی میرے ساتھ شریک، شرکت کس میں؟ رسالت میں. تو سنیے، اب علت بتاتے ہیں کہ تاکہ ہم تیری تسبیح پڑھیں زیادہ، تیرا ذکر کریں زیادہ، اور تو ہم سے خوب واقف ہے. کیا خوب واقف ہے؟ جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حالات تھے، پیدائش کہاں ہوئی تھی،
اور ہمیں جو ڈر ہے خوب واقف ہے. یہ کہا دعا قبول ہوتی ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. پتہ ہی نہیں چلا وقت ہو گیا. جتنا بھی ہو سکے. تو جواب ملا کہ تمہاری دعا سن لی گئی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. تو اب یہ جو ہے مننا اس کو سمجھیں گے اور درس ختم کرتے ہیں. ہم نے تم پر احسان کیا مرتن اخرى. پہلے کیا گزر چکا ہے؟ آیتن اخرى، دوسری نشانی. تو یہاں دوسرا نہیں ہے، مرتن. تو موسیٰ علیہ السلام یعنی اس دعوت کو پہنچانے کے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں اور بھائی کو بھی ساتھ میں لے رہے ہیں. دعا تو قبول ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ مزید اطمینان دلانے کے لیے کہ تم پر یہ احسان تو آپ کو معلوم ہے، ہم نے عصا دیا اور ید بیضا دیا، مگر اور دفعے ہم احسان کر چکے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں. وہ کون سا؟ بچپن کا. جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی کیا انہیں پتا تھا کہ وہاں کے حالات کیا تھے؟ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. تو یہ کہا جا رہا ہے ہم جب پیدا ہوتے ہیں بچپن کا ہمیں واقعہ یاد نہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے. تو لہٰذا خیال رکھیے مرتن اخرى. اب وہ مرتن اخرى میں ایک احسان نہیں، کئی احسانات ہیں. چلیے بڑپن میں جو گھوسا مکہ مار کے اسے مار دیا تھا وہ تو احسان انہیں یاد ہے کہ اللہ کا کرم ہوا، خود ہی نے دعا مانگی تھی نا، مگر یہ یاد نہیں تو وہ بتلائے جا رہے ہیں. تو سنیے. اذ اوحینا الی امک ما یوحی. ہم نے تمہاری ماں کی طرف جو وحی کی تھی یعنی الہام، تو یہ احسان. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی. ہم نے کہا تھا کہ اسے تابوت میں صندوق میں رکھ دو. فاقذفیہ فی الیم، صندوق کو دریا میں ڈال دو اور وہ دریا اسے کنارے پر لے آئے گا اور اسے اٹھائے گا میرا اور اس کا دشمن. واضح ہے چیز، احسان تھا نا. اور جب دربار میں لے آئے والقیت علیک محبۃ منی، ہم نے محبت ڈال دی. سارے لوگ دیکھنے لگے، بولے نہیں عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. سارے دربار میں محبت ڈال دی، جانتے ہیں سب. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میرے سامنے تربیت ہو. دودھ پینے کے لیے ماں کے گھر جاتے تھے، دربار میں رہتے تھے، سبوں کے دل میں محبت، تو تربیت ہوتی رہی. جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی تربیت مصر عزیز کے گھر میں ہوتی رہے گی. اسی کی وضاحت ہو رہی ہے. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. یہاں تک تو پورا کرنا ہے. سنیے. جب تیری بہن چلتی تھی، چونکہ وہ فالو کر رہی تھی اس صندوق کا، دیکھی کہ کہاں دربار میں پہنچ گیا صندوق، تو دربار میں آ گئی. کیسے آ گئی؟ جیسے کہ سارے دربار میں آتے تھے. دیکھا تو دودھ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کرتا ہے. تو بولی هل ادلکم علی من یکفلہ. اب یہ تو پریشان تھے پورے دربار والے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی یہ حاجت کون پوری کرے گا. تو انہوں نے مان لیا. تو وہ ماں کو لے آئے تو فوراً دودھ قبول کیا. فرجعناک الی امک. کیوں؟ کئی تقر عینھا، تاکہ وہ بھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور وہ غم نہ کریں. اور یہ احسان، اور تم نے بھی ایک شخص کو مار دیا تھا، فنجیناک من الغم، تو آپ کو بھی نجات دی. وہ فتناک فتونا، آپ کو بھی آزمائش میں ہم نے ڈال. آزمائش یعنی کیا؟ جانچنے کی. تو ساری آزمائش آپ مکمل اترے. فلبثت سنین فی اہل مدین. رکے نا بکریاں چراتے ہوئے. یہ سب کیوں تھا؟ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. قدر جو ہم نے وقت مقرر کیا تھا تمہیں نبوت دینے کا، وہاں تم آج آ پہنچے. کہاں پہنچے؟ طور مقدس طور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا جو دن تقدیر میں اللہ نے رکھ دیا تھا وہ غار حرا تھا، اور موسیٰ کو جو مقدر تھا وہ کون سا؟ وہ دن تھا. یہاں آ چکے.
تو اب فرماتے ہیں آگے، اب یہ آئندہ درس ہے، لیکن وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہاں اخترتک یعنی میں نے چن لیا، ابھی احکام نہیں دیے، اب وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي میرے لیے خاص کیا، میرا ہی کام کرو منصب نبوت کا۔ تو انشاءاللہ آئندہ یہاں سے درس ہوگا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي سے، تو کوشش کیجئے کہ تو چونکہ بعد بھی مکمل ہو چکے کہ کوہ طور پر پہنچے ہیں جو مقدر میں تھا، تو اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ جی درس حدیث چونکہ نہیں ہو رہا ہے تو میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، لیکن آپ سوالات کریں گے پہلے قرآن کا اور حدیث کا پھر بعد میں سوالات کرنے ہیں، ورنہ پھر وہ مسائل ہو جائیں گے۔ تو میں ایک حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حدیث اس طرح کے ہے، جی حدیث مرفوع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے، تو سنیے گا۔ ویسے 4 باتیں ہیں لیکن ایک ہی بات کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری، کہ ظہر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، تو پہلی جو تحیات ہے اسے اصطلاح میں پہلا قاعدہ، یعنی 2 رکعت کے بعد تو آپ بیٹھے نہیں اور اٹھ کھڑے ہوئے، ایسا ہوتا ہے، امام بھی ایسا کرتا ہے، تو یہ امت کو بتلانے کے لیے ایسا ہوا۔ تو جب آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آج کل بھی یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ بیٹھے رہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ 2 رکعت پر بیٹھنا ہے، تو جو بیٹھے رہے انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ کیا کہ گھومو، کہ تم بھی کھڑے رہو، تو وہ کھڑے ہوئے۔ اب نماز میں تو معلوم ہوا کہ نماز میں اشارہ کر سکتے ہیں، کئی چیزیں ہیں نا اس میں، تو وہ کھڑے ہوئے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کیا کیا، سجدہ سہو کیا۔ جی مطلب ہے کہ جی نہیں، سنیے پھر سے، 2 میں آپ نے، یہ رکعت کم نہیں ہوئی ہے، رکعت کم ہونے کی دوسری ہے، رکعت کمی کی بات نہیں کر رہے ہیں، قاعدہ اولا وہ تو پھر ہیں 3-4 وہ پہلو ہیں، یہ میں کس کا پہلو بتا رہا ہوں کہ 2 رکعت میں بیٹھے نہیں، تیسری کے لیے کھڑے ہوئے، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی قاعدہ اولا چھوڑ دیا، رکعت نہیں۔ تو کچھ لوگ بیٹھے تھے، سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے لوٹیں، تو آپ نے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوٹو، یعنی میرے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تیسری ہوئی، پھر آپ نے 4 پر سلام پھری، لیکن کیا کیا آپ نے، سجدہ سہو کیا۔ تو کیا معلوم ہوا، یہ ہے چیز۔ تو چونکہ قاعدہ اولا جو چھوٹا نا، اس کے بدلے میں کیا، سجدہ سہو، یہ معلوم اس کو۔ اچھا آپ نے بولے نہیں نا، اشارہ کیے، تو اشارے کا مطلب ہے کہ قومو، اشارے کا ترجمہ ہے نہیں، جیسے کہ ہاں گم، جی جی گم، تو ابھی گم ایسا ہے، تو اشارہ کیا، تو اشارے کا میں نے ترجمہ بتایا، جیسے کہ آپ بیٹھے ہوں تو کوئی اشارہ کرے تو کیا مطلب اس کا کہ گم ہو، سمجھ گئے نا، تو یہ چیز ہے۔ اچھا تو یہ ہوا تھا ظہر کی نماز میں۔ چلو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ عصر میں آپ نے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، اس کو غور سے سنیں، مطلب وہ قاعدہ اولا کا تھا، تو قاعدہ اولا اگر چھوٹ گیا اور آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو کیا کرنا، لوٹنا نہیں۔ کس سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ عصر کی نماز میں 3 رکعت پہ سلام پھیر دی اور حجرے میں چلے گئے، اس کو غور سے سنے گا، ہمارے یہاں اس پر عمل نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے، حجرے میں چلے گئے، تو ایک صحابی اٹھ کر گئے کہ حل نقصت صلاۃ، کیا نماز کم ہوئی، تو بولے نہیں، تو بولے آپ نے 3 رکعت پڑھی، واپس آئے، 1 رکعت مکمل کی اور سجدہ سو کیا،
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کیوں پتہ نہیں. تو یہ ہے سوچنا. چلیے اور ایک بتاؤں. بخاری کی حدیث ہے، 5 رکعت پڑھی. کتنی؟ 5. ہمارے یہاں نماز دہراتے ہیں. تو ایک صحابی گئے، حل جی کیا نماز زیادہ ہوئی؟ تو بولے نہیں. تو بولے آپ نے 5 پڑھی. پھر سجدہ سے ہو گیا. اب آپ بتائیے، یہ ہمارے لیے معمول یا کیا ہے؟ نمونہ ہے نا. کیا ہے؟ ایگزامپل ہے جی، نمونہ ہے. لیکن نہ جانے دوسری دوبارہ نماز، پتہ نہیں کیا ہوا. تو بہرحال یہ میں نے بتلا دیا حوالے کے ساتھ. آپ بالکل اطمینان رکھیں. اور اس طریقے سے اچھا مسئلہ کیا ہو گیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہ ایک صاحب نے بات کی نا، مجھے بہت پسند آئی کہ جو بیان کرتا ہے وہ اتنی سختی سے بیان کرتا ہے کہ نفرت ہوتی ہے. بھائی آپ حوالے سے بتائیں. ہم نے بتا دیا، اب ہم آپ کو تھوڑی مجبور کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ ایسا کرو نہیں تو یہ نہیں. یہ نمونہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، بس ختم ہو گیا. اب اس کا مطلب یہی تھوڑے کہ مسجد میں آپ شور کریں، لوگوں کو ڈانٹیں، تم لوگ ایسے ہو. نہیں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اب آپ کہیں امام ہیں، آپ کی مسجد میں اپنا ماحول کریں گے نا. دیکھیے آپ کو ماحول سازگار ہے نا، کرنا ہے. ایسے نہیں ہوتا. مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ ہر طرف جاری کیوں نہ کرتے ہیں؟ ہر طرف کیسے جاری کریں گے؟ ابھی ہی ایک حالت پیش آئی. ایک عالم تھے، بڑے جید عالم، تو امام رکھے گئے. ممبئی کی بات ہے. تو مغرب کے بعد فضائل عمل پڑھتے تھے اور فجر کے بعد تفسیر شروع کر دی. تو ان کو ہٹا دیا، کہا کہ یہ تفسیر نہیں چلے گیا، فضائل اعمال پڑھو. انہوں نے کہا کہ تفسیر، تو ان کو ہٹا دیا. تو کیسے ہم کام کریں گے؟ تو کام ایسے ہونا چاہیے کہ آپ ٹرسٹ بننے کی کوشش کریں مسجد کی. آپ مسجدیں بنائیں اور پھر آپ یہ طریقہ جاری کریں. جہاں دوسرے ٹرسٹ یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ بتلا دیا تو اتنا کافی ہے. ابھی آپ پہلے قرآن کے بارے میں سوال کریں، پھر حدیث کا. جی جی ہاں، ان کا سوال ہے کہ سجدہ کب. دیکھیے اگر آپ کی نماز کم ہوئی ہے تو سلام کے پہلے سجدہ کریں، اور اگر زیادہ ہوئی ہے تو سلام کے بعد. مگر آج کیا کر دیا؟ مختص کر دیا. اب وہ مختص یعنی کیا؟ شوافے کیا فکس کر دیا. شوافے کیا سلام کے بعد، حنفیہ کیا سلام کے پہلے. یہ لوگوں نے مختص کیا، اس لیے ہم کنفیوز ہیں. تو جہاں زیادہ ہوئی وہاں کیا کریں؟ سلام کے بعد. اور آپ جو اٹھے بیٹھے اور جہاں کم ہوئی تو سلام کے پہلے. لیکن اگر آپ نے سجدہ کر دیا تو کافی ہے، لیکن اب مختص نہ کریں. اب وہ کسی کو یاد نہیں رہے گا نا، سجدہ کر دیں، ختم ہو گئی بات. چلیے ہاں نہیں، ہاں پوچھ لیں. 5 رکعت کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت ان کو یاد آ گیا ہے کہ ہم نے 5 رکعت زیادہ پڑھا. ہاں اس میں کیا؟ ہاں 5ویں رکعت اگر تو بیٹھ جائیں. 5ویں رکعت میں اگر یاد آیا نا، مگر یہاں سبحان اللہ نہیں کہا لوگوں نے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آپ نے چونکہ 5ویں رکعت لے کھڑے ہوئے، صحابہ بھی کھڑے ہوئے کہ شاید زیادہ ہو گئی، اس لیے وہ خاموش رہے. اگر کوئی لقمہ دے اور وہ بیٹھ جائے تو سجدہ سو کرے. تو ابھی زیادہ کیا ہے نا، بہت اچھا آپ نے پوچھا. تو سلام پھیرے اور سجدہ سو کرے. زیادہ اس کے بعد سلام پہلے پھیرنا پھر. ہاں جی ہاں، ایک سلام مطلب ایک سلام، ایک سلام پھیرے. اچھا اس میں بھی زیادہ کیا، کنہوں نے پتہ نہیں، سجدہ تلاوت کی طرح کہتے ہیں ایک سلام پڑھو پھیرو، پھر سجدہ کرو، پھر تحیات پڑھو، پھر سلام پھیرو. جیسے ہمارے یہاں ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے نا ایسا. جی ہاں، جیسے سجدہ تلاوت میں عجب ٹب بنا دیا، اٹھو نیت کرو سجدہ کرو پھر تحیات پڑھو پھر سلام پھیرو. تو اس کے بارے میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے. چلیے تو مطلب آپ کو اسی سے دلچسپی ہے، قرآن کہیے. ہاں ہاں وہ آٹومیٹک ہو گیا، پھیر لیے، اب خالی سجدہ کرو. نہیں، وہ اس قصے کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں. دیکھیے وہ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ جو ہے نماز زیادہ ہوئی ہے کبھی. اب تو وہ انہوں نے آ کے سجدہ کیا تو سلام کے بعد ہی ہوا نا، صرف سجدہ کیا. یہ کون سا پوچھ رہے ہیں کہ امام کو لقمہ دیا اور 5 سے نیچے بیٹھا تو اب وہ سلام کے بعد سجدہ کرے گا. فرق ہے نا دونوں میں. نہیں 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 نہیں، تحیات نہیں. ہاں تو وہ تو ہمارے یہاں سجدے تلاوت میں بھی پڑھتے ہیں. تو آپ اور ہم برابر ہیں نا، چونکہ ہم ابھی مختص کر لیے کہ شافعی اور حنفی. تو شافعی میں سجدے تلاوت کے بعد تحیات پڑھتے ہیں، تو حنفیہ میں سجدے سہو کے بعد تلاوت کرتے ہیں. تو دونوں برابر ہیں. چلیے کیا کریں. جی